لیے وہ ہدایت نامہ لکھ دوں جس کے ذریعے سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو پیغمبر کی اخلاص نیت دیکھے سرکار یہ نہیں چاہتے کہ میرے بعد امت گمراہ ہو۔ جو بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس میں مقصد یہ ہے کہ امت گمراہ نہ ہو۔ اب اگر ایک امت 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو کر گمراہ ہوئی تو قیامت تک ذمہ داری ذات پیغمبر پر نہیں ہے، اس طاقت پر ہے جس نے گمراہ ہونے سے بچنے کا نسخہ لکھنے نہیں دیا۔ یا علی یا علی یا علی۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات دینا بابا۔ بارے دیگر صلوات۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو جو ہے نا دوستو، تو مسئلہ قرآن فہمی کا ہے، غلط فہمی کا نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ مسئلہ قرآن فہمی کا ہے، غلط فہمی کا نہیں ہے۔ یہ مت سوچو اس لیے کہ اگر قرآن میں فہم ہوتا تو کم از کم اس آیت میں تدبر کر لیتے کہ قرآن نے کہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جو رسول مانگے دے دو، جو دے دے لے لو۔ بحث یہ نہیں تھی کہ رسول نے کیا مانگا تھا، ثابت یہ کرنا تھا کہ قوم قرآن پر کتنا ایمان رکھتا ہے۔ صلوات کرنا محمد تو جو ہے دوستو، یہ ہے وہ نقطے لکھا ما آتاکم الرسول۔ جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ کلمہ پڑھنے کا نام نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، ایمان ہے اطاعت رسول کا نام۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی عبادت کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک وہ اطاعت رسول کے خلاف میں لپٹ کر نہ آئے۔ یا علی یا علی۔ مولانا نے چلا اپنے عبادت کو اور اپنی سجدوں کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک وہ اطاعت رسول کے خلاف میں لپٹ کر نہ آئے، اور اعلان کر دیا میں رسول فقط اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میں اپنے سجدے نہیں دیکھوں گا، میرے سجدے تو ابلیس بھی کرتا تھا۔ یا علی سب صلوات ہے جناب محمد علیہ۔ میں اپنے سجدے نہیں دیکھوں گا، اپنی اطاعت کے مظاہرے نہیں دیکھوں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ رسول کی اطاعت کس نے کی، رسول کا اتباع کس نے کیا۔ اب دوستو، اس مرحلے پر جہاں
ایمان بالقرآن کو فہم کی ذکاوت کی منزل میں لانا، وہ یہ کہ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد ہوا، حبیب ان سے کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور میرے حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا بھائی، پشت دکھائی رسول کو جاتی ہے، اللہ کو تو پشت دکھائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ سمتوں میں آتا نہیں۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجتے ہیں آپ، میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب قرآن میں محمد کو پشت دکھانے والا کافر ہے، کتنی دیر کے لیے پشت دکھائی، وقت کی قید نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی حکم رسالت سے روگردانی کرنے والا دائرہ ایمان سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، اور اسے زندگی بھر یہی دھوکہ رہتا ہے کہ وہ مومن ہے، باقی سب کافر ہے۔ کیا علی کیا علی، سلوات ہے۔ اب میں اس اہم مرحلے کو آپ کی سادہ اور متوجہ سماعت کی نظر ان لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں کہ ایمان نام ہے اطاعت رسول کا۔ اب اگر ایمان اطاعت رسول کا نام ہے، کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا تو سورہ المنافقون کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آیا، کافروں کے لیے نہیں آیا۔ بڑی توجہ، مجھے یہاں سے ایک فیصلہ لینا ہے آج کی مجلس کے لیے، اس لیے خوبصورت توجہ اور تاریخی فیصلہ۔ اگر ایمان نام ہوتا کلمہ پڑھنے کا تو سورہ منافقون کبھی بھی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نازل نہ ہوتا۔ سورہ منافقون آیا ہی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، تو ایمان اطاعت رسول کا نام ہے، کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ بڑی توجہ جانے محترم، اب میں تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، مورخ سے، محدث سے، عالم سے، مفتی سے، مولوی سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ بیٹھ کے ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا اور کب کلمہ نہیں پڑھا۔ مجھے تو کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے یہ ثابت کر دو کہ ابو طالب نے کب اطاعت رسول نہیں کی۔ یا علی یا علی یا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند حیدری آپ کی توجہ پر مجھے یہ مت دکھاؤ کہ ابو طالب نے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا اور کب کلمہ نہیں پڑھا۔ کسی روایت سے یہ ثابت کرو کہ کہاں بغاوت رسول کی، کہاں رسول کو پشت دکھائی، کب رسول کا حکم نہیں مانا۔ ارے ابو طالب تو وہ ہے جس نے اطاعت رسول کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے اطاعت
کی توجہ کرے دوستو، اور آپ کو سلامت رکھے، دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتے ہوئے یہ تاریخی فیصلہ آپ کے سارا حافظوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب کو اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے اطاعت کی 80 آیتیں نازل ہونے سے پہلے، میرے چلے پہ اور اطاعت رسول کی 80 آیتیں واضح طور پر جو قرآن مجید میں کل سناؤں گا وہ آیتیں انشاءاللہ 80 آیتیں نازل ہونے سے پہلے اطاعت رسول کی، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو آیت کا حکم آنے سے پہلے بھی اطاعت رسول کرے اسے کافر کہتے ہو، اور جو اطاعت کی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی نبوت میں شک کرے، کوئی ہے جو سلام دے مل کر بہت احسان مند۔ اور دوستو، آپ کی ساری ضرورتیں تمام اس دلیل پر جو میں نے عرض کیا، جو اس عشر محرم میں انشاءاللہ یادگار رہے گا ابو طالب کو، کہ جس نے اطاعت رسول کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے، سمجھ لیں آپ اسے بار بار سمجھنا اب آپ کا کام ہے، میری آواز پہ نہ جائیے گا، تاریخی دلیل دے رہا ہوں، جس نے اطاعت رسول کی آیت نازل ہونے سے پہلے اطاعت رسول کی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ون سے عشیرتک اقربین، جیسے یہ آیت نازل ہوئی سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو میرے حبیب، تو پیغمبر اسلام نے پہلی دعوت جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، وہ ابو طالب کے گھر میں اس دعوت کا اہتمام کیا، علی نے احترام کیا، رسول نے اعلان کیا، رسول نے اعلان کیا، علی نے تصدیق کی۔ توجہ 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 توجہ، آرام تاریخ کے جملے پر رسول نے اعلان کیا، علی نے تصدیق کی۔ جب علی نے تصدیق کی، متفق اللہ ایک ریفرنس میں نے کہا، علی نے تصدیق کی، پیغمبر نے قریب بلایا، پیار سے علی کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، سارے سرداران قریش کو اکٹھا کر کے کہا، سنو علی، آج سے میرا بھائی بھی، میرا وزیر بھی، میرا جانشین بھی، اس کی اطاعت کرنا۔ دوستوں نہیں آمادہ رہے، میں ایک جملہ کہوں گا صرف، اور اس مجمع کو تاریخی لانا انشاءاللہ ملے گا۔ علی، آج سے میرا بھائی بھی، میرا وزیر بھی، میرا جانشین بھی، اس کا احترام کرو، اسے وسیع مانو، اسے میرا وزیر مانو، اسے جانشین مانو، اس کی اطاعت کرو۔ تو ابو جہل یہ تاریخ کے جملے آئے، میرے مولا مجھے طاقت ہے کہ یہ میں سب سے بڑے جملے کو آج کے تاریخی مجمع میں پیش کر کے علی کے نعرے کی آواز نظر تک پہنچا سکوں۔ ابو جہل نے اٹھ کر مذہقہ کے انداز میں ابو طالب کو خطاب کر کے کہا، لو ابو طالب، اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی ابو طالب بھتیجے سے محبت نہیں کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ ابو جہلوں کی اولادوں، ہماری بات نہیں مانتے تو اپنے باپ ابو جہل کی بات